اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے اس لفظ میں پہلی حدیث پاک کا تعلق کسی بھی شکل میں مسلمانوں کو تکلیف دینے کی ممانعت کے حوالے سے ہے، اور ان تکلیف دینے والی باتوں میں سے ایک بات لوگوں کے جو راستے ہیں، سایہ دار جگہ ہیں، پانی پینے کی جو جگہ ہیں، اور اس طرح کے جو اور مقامات ہیں جہاں پبلک کا آنا جانا ہوتا ہے، وہاں پر پیشاب پخانہ کرنے کی حرمت کا بیان ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ لے کر آئے امام صاحب، سورہ احزاب کی آیت نمبر 58 ہے کہ اور وہ جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دیں بغیر کسی جرم کے جو ان سے ہوا ہو، تو ایسے لوگ بڑے ہی بہتان اور گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں اپنے سر پر، جو اہل ایمان کو تکلیف دیتے ہیں۔ حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دو لفظ سننے والے ہیں تو لعنت کا سبب بننے والے کاموں سے بچو، لعنت کا سبب بننے والے کاموں سے بچو، یعنی یہ ایسے کام ہیں کہ لوگ لعنت کرتے رہیں گے تم۔ کون سے وہ کام ہیں؟ فرمایا جو شخص، صحابہ نے پوچھا آقا وہ لعنت کرنے والے کام کون سے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا وہ شخص جو لوگوں کے راستے میں یا ان کی سایہ دار جگہ پر اپنی بشری ضرورتیں پوری کرتا ہے جا کر۔ ظاہر ہے کہ جو راستہ ہوتا ہے وہاں سے لوگوں نے آنا جانا ہوتا ہے، وہاں کوئی گندگی کر دے گا، ایون آج کے زمانے میں کوئی گندگی وہاں پھینک دے گا تو تب بھی لوگوں کو تکلیف ہوگی، گزرنے والوں۔ اور جو سایہ دار جگہ ہوتی ہے، اب تو ہمارے زمانے کا کلچر اس طرح کا نہیں رہا، ہم اپنے ڈرائنگ روموں سے اور اپنے کمروں سے باہر نہیں نکلتے، سوشل میڈیا ہمیں ملنے نہیں دیتا لوگوں سے، مگر پہلے لوگ سایہ دار جگہوں کی قدر کرتے تھے، وہاں جا کے بیٹھتے تھے، وہاں ان کی چوپال ہوتی تھی، گپ شپ ہوتی تھی۔ تو ایسے مقامات پہ جا کر اگر کوئی گندگی کا معاملہ کر دے تو ظاہر ہے سارے لوگوں کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث ہوگا۔ لوگ جانتے نہیں ہوں گے کون کر گیا، مگر لان کرتے رہیں گے اس کے اوپر، پتہ نہیں کیسا بنتا تھا، کیسا، جو ان کے منہ میں آئے گا وہ کہیں گے۔ فرمایا ایسے کاموں سے بچو۔ اسی طرح اگلی حدیث پاک میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا۔ ٹھہرا ہوا پانی، ایک ہوتا ہے چلتا پانی، نہر چل رہی ہے، کوئی اور چیز چل رہی ہے، وہاں پر اگر کسی نے پیشاب کر بھی دیا تو وہ پورے پانی کو ناپاک نہیں کرتا۔ چلتا پانی ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں پیشاب پخانے کا اثر خواہ وہ رنگ کی شکل میں، خواہ وہ بو کی شکل میں، خواہ وہ ذائقے کی شکل میں بدل نہ جائے، وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ لیکن جو کھڑا پانی ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی ناپاکی کرے گا تو وہ پورے کے پورے پانی کو آلودہ کر دے گا اور اس کو ناپاک کر دے گا۔ وہ کھڑے پانی کی مقدار کیا ہے، اس پر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ کھڑا پانی اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ایک سائیڈ پہ اگر پانی کو ہلایا جائے تو لہر دوسری سائیڈ تک نہ جائے۔ یہ بعض علماء نے کہا کہ 10 گز اس کی، 10 گز دائیں، 10 گز بائیں، 10 گز اس کی گہرائی، تا در تا اس کو کہتے ہیں۔ اتنا بڑا جو تالاب ہوتا ہے اس کو کھڑا پانی نہیں کہا جاتا ہے، اس سے چھوٹے کو کھڑا پانی کہا جاتا ہے۔